5 پیجز ہیں، بہت 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 امپورٹنٹ ہے، اور اگر اس کو انسان پڑھ لے تو انسان کی جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے جو کانسیپٹ جو ہے وہ۔ اب اس کو ہم رب کو دیکھتے ہیں، رب کون ہے؟ رب کائنات کا رب ہے، جب مخلوقات کی پرورش کا بندوبست ایسے مضبوط نظام کے ساتھ فرمایا کہ ہر چیز کو زندگی اور اس بقا کے جو کچھ اور جس قدر چاہیے اس کو اسی حالت میں مقام میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں پتھر جو ہے وہ کیڑا جو ہے وہ بند چٹان کے اندر اپنی خوراک لے رہا ہے، جب اس کو توڑا جائے تو اندر سے کیڑا نکلتا ہے، اور وہ جو ہے وہ خوراک بھی لے رہا ہے اور چٹان بھی بند ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے، انڈا جو ہوتا ہے، اس میں بچہ پرورش پاتا ہے، یعنی اس کی جو نیڈ ہے پوری سنڈے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اور آکسیجن جو ہے جب مرغی کے نیچے اس کو رکھتے ہیں تو وہ سافٹ ہو جاتا ہے، جو سافٹ ہوتا ہے تو آکسیجن اس کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ویسے وہ ہارڈ ہے، شیل ہے وہ، لیکن جیسے ہی وہ اس کی پروسیس میں جاتا ہے تو وہ آکسیجن اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر پرورش ہوتی ہے، اور پورا سامان اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 29 دن کے بعد ایک بھٹکتا ہوا چوزا جو ہے اس میں سے نکلا۔ یہ علم رب کی شان ہے۔ ان چیزوں سے جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اپنے رب کا تعارف اس سے ہوتا ہے۔ Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیول 1 کے جو لیسن ہے آج کا، لیسن نمبر 7، اس کا اے پارٹ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس لیسن میں ہم انشاءاللہ رکوع اور سجدہ میں جو تسبیحات ہم کرتے ہیں ان تسبیحات کے بارے میں ہم جو ہے تفصیل سے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی درخواست کی کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم سب جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک صلاحیت عطا فرمائے۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 32 ہے، جس میں جو فرشتے ہیں، جب آدم علیہ السلام نے جو ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں کو کہا کہ آپ بتائیں جو علم جو ہے وہ نام اسماء چیزوں کے، تو انہوں نے بتائے، اور تعالیٰ السلام نے بتا دیا، تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ان کو کہ جو آدم کو ہم نے سکھائے تھے وہ انہوں نے نام بتلا دیے اور فرشتے وہ نہیں بتا سکے، اور فرشتوں نے یہ کہا کہ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم رکوع اور سجدہ کی تسبیحات سیکھیں گے۔ گرامر میں جو ہے وہ ہم ہوا مسلم ہم مسلمون یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور نئے جو ہے وہ حرف جر ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، حرف جر سیکھیں گے، اور نکات تعلیم میں جو ہے وہ یاد کیسے رکھا جائے اور اس کو انشاءاللہ ہم ریپیٹ کریں گے۔ تو اس سبق کے اختتام تک ہم 80 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ ٹوٹل کورس جو ہمارا ہے، جو قرآن پاک میں 26,082 بار آتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہم جناب 1/3 جو ہے اس کا اس سے کور کر لیں گے۔ تو ہم آتے ہیں رکوع اور سجدہ کی تسبیحات کی طرف۔ تو اس میں حدیث پاک اس میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ سورہ واقعہ کا نزول ہوا، سبح بسم ربک العظیم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں پڑھو، تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر۔ تو یہ اس آیت سے ایکسٹریکٹڈ ہے۔ دوسرا، جب آیت سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 ہے، جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو سجدے میں پڑھو، تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ ان کی دونوں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں، انشاءاللہ انہی پہ ہم بات کریں گے۔ جو تعداد ہے اس میں نے فقہی حکامات میں سے جو ہے بنوری ٹاؤن والوں سے جو ہے وہ ان کا فتویٰ پڑھا، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ منیمم کتنی تعداد ہے اور میکسیمم کتنی تعداد ہے۔ اس میں جو میرے سامنے چیز آئی یہ کہ نماز اور رکوع میں سجدہ کے حال میں کم از کم 3 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، کم از کم 3، ایک نہیں، کم از کم 3 مرتبہ جو ہے وہ سنت ہے، اور درمیانی درجہ جو ہے وہ 5 مرتبہ ہے، درمیانی درجہ 5 مرتبہ ہے، اور اس میں جو اعلیٰ درجہ ہے وہ 7 مرتبہ ہے، اور 7 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جب ہم مسجد میں نماز خود نفل یا پڑھ رہے ہوں تو ہماری کوشش ہے 3+ پڑھنے کی کوشش کریں، 3 تو منیمم ہے نا، وہ تو کرنی ہے، آپ نے پڑھنی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے انسان کو، جو ہے زندگی دی ہے، صلاحیت دی ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا انسان یہ فائدہ اٹھائے کہ پلس کرنے کی کوشش کرے، زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے. تو بہرحال 3 سے کم تسبیح پڑھنے سے سنت ادا نہیں ہوگی بلکہ نماز مقروء ہو جائے گی. تو یہ جو فتویٰ تھا جامع علوم اسلامیہ علامہ یوسف بنوری ٹون والوں کا. آتے ہیں رکوع کی تسبیحات اذکار کی طرف. ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اس میں جو ہے سبحانہ کہ وہ ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ جو پاک ہے اسی کی تسبیح کی جا سکتی ہے. یعنی کہ اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے. حمد جو ہے وہ بیان ہے نیکی اور پاکی اس کا، اور سبحانہ جو منفی ہے کہ کوئی اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی. تو رب بھی میرا رب، میرا رب یہ ہم اس میں آلریڈی ہم گردان کر چکے ہیں. رب اور جو ضمائر کو لا کے ربو اس کا رب، ربو منصب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربو کا اور ربوہا اس عورت کا رب. تو یہ ربی یعنی میرا رب، ربی میرا رب. تو میری کون میرا رب؟ میری پرورش کرنے والا، جسم کے ایک زیرے کو پالنے والا. اس میں ایک ہے رب کا جو لفظ ہے، را اور با جو ہے وہ اس میں ریپیٹ ہوتا ہے رب، رب، کیونکہ 3 لفظوں 3 مادے سے ایک فعل بنتا ہے، اور یہاں پہ بی جو ہے وہ جو ہے ریپیٹڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ رب کا اس کا مادہ جو رب کا ہے، پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پر پہنچانے والا. اب ایک جو پارٹ ہے اس کی بہت تفصیل ہو سکتی ہے، اب خود اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے ذہن میں رکھیں. تربیت اور نشو و نما دینے والا، کفیل، خبر گراں، دیکھ بھال اور اعلی حال کا ذمہ دار. سردار دی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت بالادستی تسلیم کی جائے، جس کے تصرف میں اختیارات ہوں. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے نا 1 2 3 4 5 یہ جو ہوگا وہ رب ہوگا. یعنی وہ شخصیت جس کے انسان آگے جھک جاتا ہے، جس کی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم جب کہہ رہے ہیں تو رب کی یہ تعریف ہے، اور وہ مالک بھی اور آقا بھی ہے. جیسے وہ سورہ ہم پڑھتے ہیں سورہ ناس میں، قل اعوذ رب الناس مالک الناس الہ الناس رب الناس، تمام انسانوں کا رب. تو یہ جو ہے بار بار قرآن پاک میں، تو میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا اور اس کو ہم نے پچھلا جو تھا پروگرام اس میں کوٹ بھی کیا تھا کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس میں الہ، رب، دین اور آخرت کے بارے میں 4 چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہوئی تھی. اور رب کے بارے میں اس میں 55 پیجز ہیں، بہت 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 امپارٹنٹ ہے. اور اگر اس کو انسان پڑھ لے تو انسان کی جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے جو کانسیپٹ ہے وہ. اب اس کو ہم رب کو دیکھتے ہیں، رب کون ہے؟ رب کائنات کا رب ہے. جب مخلوقات کی پرورش کا بندوبست ایسے مضبوط نظام کے ساتھ فرمایا کہ ہر چیز کو زندگی اور بقا کے جو کچھ اور جس قدر چاہیے اس کو اسی حالت میں مقام میں پہنچایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس میں پتھر جو ہے وہ کیڑا جو ہے وہ بند چٹان کے اندر اپنی خوراک لے رہا ہے. جب اس کو توڑا جائے تو اندر سے کیڑا نکلتا ہے، اور وہ جو ہے وہ خوراک بھی لے رہا ہے اور چٹان بھی بند ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے، انڈا جو ہوتا ہے، اس میں بچہ پرورش پاتا ہے. یعنی اس کی جو نیڈ ہے پوری سنڈے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اور آکسیجن جو ہے جب مرغی کے نیچے اس کو رکھتے ہیں تو وہ سافٹ ہو جاتا ہے. جو سافٹ ہوتا ہے تو آکسیجن اس کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ویسے وہ ہارڈ ہے، شیل ہے وہ، لیکن جیسے ہی وہ اس کی پروسیس میں جاتا ہے تو وہ آکسیجن اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر پرورش بھی ہوتی ہے، اور پورا سامان اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اس کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 29 دن کے بعد ایک بھٹکتا ہوا چوزا جو ہے اس میں سے نکلا. یہ علم رب کی شان ہے. ان چیزوں سے جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اپنے رب کا تعارف اس سے ہوتا ہے. اب ہم مچھلیوں کو دیکھتے ہیں پانی میں. انسان جب وہ مچھلی پانی سے باہر سانس نہیں لے سکتی، انسان پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنایا، اور پوری مخلوقات ہے جو کہ پانی کے اندر رہتی ہے. جب انسان جب پوری بہت بڑی مخلوقات ہے جو زمین کے اوپر رہتی ہے، جن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جو آکسیجن ہوا سے لے رہے ہوتے ہیں، ایسے مچھلیاں یہ پانی سے لے رہی ہوتی ہیں. ایسے پرندے فضا میں، درندے صحرا میں اپنی خوراک لے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہاتھی کو جتنا وہ کھاتا ہے اپنا گھاس، اور اس کی ضرورت ہے باڈی کے لحاظ سے بھی، ایسے شیر یہ جو گوشت کھانے والے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، لیکن ان کو سب کو مل رہا ہے. وہ بہت ٹھیک تھے، صحت مند ہوتے ہیں، یعنی ان کو غذا ان کو مل رہی ہوتے ہیں، وہ اپنے ماحول سے مطمئن اور خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں. ہر دانہ اپنی آغوش میں زندگی، اور ہر بیج اپنے سینے میں نشو و نما کا سامان لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا زمین کے اندر دانے لگائے جاتے ہیں نا، پورا ایک پھل اور پورا ایک درخت اور پوری ایک فصل تیار ہو جاتی ہے اس دانوں کے اندر. اور جو پوٹینشیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دانے کے اندر رکھا. باقی زمین ہے، ماحول ہے جو پورا پرووائڈ کرتا ہے اس کو، جو اس میں نشو و نما کرتا ہے، لیکن اس کے اندر پوٹینشیل ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ دانے سے یا بیج سے نہیں، کہتے ہیں یہ بیج مرا ہوا بیج ہے، ڈیڈ سیڈ ہے.
لیکن جو وہ اس سے پوری زندگی نکلتی ہے. وہ ہمارے سامنے لہرے ہوتے ہیں کھیت درختوں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے جو اسے درخت جو لگایا جاتا ہے، وہ آم کو ہی لے لیں، گٹھلی سے لگاتے ہیں اور پورا درخت بنتا ہے. اور وہ جو اپنی جو پھل دیتا ہے اس کا سورس وہی ہوتا ہے جو ہم نے گٹھلی لگائی تھی، جس کوالٹی کی جس فیملی کی گٹھلی تھی اسی فیملی کا وہ آم ہوگا، اسی قسم کی اس کی جو ہے وہ پھل ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ میرے رب کی شان ہے. یہاں تک کہ پھول کی کلی کو جس ہوا اور فضا کی ضرورت ہوتی ہے اسے مہیا کی جاتی ہے. اور زندگی کے لیے ہوا اور پانی اس قدر لازمی چیزیں ہیں کہ ان کو بغیر زندگی لمحوں کی مہمان ہوتی ہے. اس کے لیے ارزاں اور وافر ہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں جو پانی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی پانی کا ڈراپس اس کائنات سے نکلتا نہیں ہے. وہ جب وہ چلتا پھر سمندر پہنچتا ہے، پھر وہ اس کے بخارات بنتے ہیں اور پھر ہوا لے جاتی ہے، بادل بنتے ہیں، برستے ہیں، پہاڑوں میں برستے ہیں تو وہاں برف جم جاتی ہے، وہاں پہ اسٹور ہو جاتی ہے. جن دنوں میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں سے پگھل کے جو ہے وہ دریا میں آ رہی ہوتی ہے. بارش کے موسم میں بارش ہوتی ہے، ندی نالے یہ وہ سب کچھ جو ہے زمین کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے. زمین جو جذب ہوتا ہے وہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے، پمپ کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں اور اس کو جو ہے یوز کرتے ہیں، پھر یہ سائیکل اور یہ ہمیشہ ملتے رہتے ہیں. ایسے ہم ہوا کو لیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے آکسیجن کی. جو درخت ہیں ان کو، جو نباتات ہیں ان کو ضرورت ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی. وہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، ہم انہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. چاروں بے شمار سائیکلز ہیں اس کائنات میں. آپ غور کریں تو اللہ کی شان نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سارا یہ انتظام کیا ہوا ہے. اس میں رب کون ہے، اس کا جو بہترین جو ہے نا وہ تشریح اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں تو ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں اس میں ملتی ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. لا الہ، اس کے سوا کوئی ہے بھی ہے اور قیوم بھی ہے. وہ زندہ بھی ہے اور سنبھالے ہوئے بھی ہے. اور کیا اس کی کوالٹیز ہیں آگے رب کی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگاتی ہے. اگر ہم اس کو پیرل یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ہستی ایسی ہے جس کے اندر یہ کوالٹی ہو تو ہمارا ہر اس کے پہ جواب ہے گا نہیں. باقی سب کو نیند بھی آتی ہے اور اونگ بھی آتی ہے، سارے سنبھالے ہوئے نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، مر جاتے ہیں ایک وقت. جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے وہ زندہ رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو دنیا سے چلا جاتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین و آسمان جو کچھ ہے سب اس کا ہے، وہ مالک ہے اس کا. اب کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا. کوئی کلیم کرتے ہیں، چھوٹے کلیم کرتے ہیں اپنی ذہنیت فطرت سوچ کے مطابق، لیکن پوری کائنات کی ہر چیز کا کلیم اور اس میں آسمان و زمینوں کی ہر چیز کا کلیم کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی جناب میں اس کی اجازت بغیر سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ان سے اوجل ہے اس سے بھی واقف ہے. ان دونوں سامنے اور جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ہم جو دیوار کی پرلی سے ہمیں پتہ نہیں ہے کیا اس میں، اس کمرے میں اور آپ جو جہاں بیٹھے ہیں اس انوائرمنٹ میں چیزوں کو جانتے ہیں، آگے پیچھے نہیں جانتے کہ کیا ہے. تو یہ صرف رب کی ذات ہے جو کچھ سب کچھ جاننے والا ہے. وَيُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم خود اللہ اس کو دینا چاہے. یعنی جو علم ہے وہ اللہ کے شروع میں آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، تو اللہ نے سکھائے ان کو نام اور پھر پیش کیا. تو ایک کنٹینیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، دیتا ہے، لوگوں کو سوچتے ہیں، موقع فراہم کرتا ہے تو اس کے آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ اللہ کرتا ہے. واسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، ان کی نگہبانی کرنے اس کے لیے کوئی تقاضے والا کام نہیں ہے. وہ العلی العظیم، اور وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. عظیم، آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری کوالٹیز جس میں ہے وہ رب ہے. جس میں یہ کوالٹی نہیں ہے وہ رب نہیں ہے. تو اگر کوئی رب لے تو ایک پیمانہ ہے جس سے اس کو ناپا جا سکتا ہے کہ یہ اس پیمانے پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. نہیں، کوئی نہیں اترتا. اللہ کی ذات سے وہ ہمارا رب ہے. عظیم، بڑھائی اور عظمت دو چیزیں اکٹھی ہوں تو وہ عظیم ہوگا. قرآن پاک میں 107 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے عظیم کا. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اس پہ غور و فکر کرتے ہیں فردر ان آیاتوں، اس تسبیح پہ، سبحان ربی العظیم پہ. اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے. تو اس کو ہم تصور احساس سے پڑھتے ہیں. تصور اپنے رب کی ذات کا احساس. ہمارے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ احساس ہے. میں ایک کی چیز کیا ہے کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے. دوسری بات ہے وہ ظالم نہیں ہے، ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات ہے اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کس کا خوف نہیں ہے. اس نے جو بھی حکم دیے ہیں ان میں سے کوئی خرابی نہیں ہے. اور میری زندگی میں
جو بھی امتحان کے حالات ہیں اس پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. میں پچھلے دنوں میں سیرت پہ میں ایک پریزنٹیشن تھی وہ تیار کی تھی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا. آپ کی والدہ کا انتقال آپ 5 سال کے تھے، 6 سال کے تھے، سفر کے دوران ہوا. آپ کے دادا کا انتقال عبد المطلب کا 8 سال کی عمر میں ہوا. اب اس پکچر کے سامنے رکھیں تو اللہ کا سب سے محبوب بندہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اب یہ اگر ٹائم لائن دیکھتے ہیں ان کی لائف کی تو لگتا ہے یہ تو بڑا ان کے ساتھ تو وہ کیا کیسے سروائیو کیا ہوگا. لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی اور اسی طریقے سے ہوا. کوئی ناراضگی نہیں تھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، بلکہ سب سے زیادہ پیار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. وہ ایسی ذات جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے جو درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں کہا کہ درود بھیجو، ان کی زندگی کے حالات میں یہ نظر آتے ہیں. طائف میں جاتے ہیں پتھر پڑتے ہیں، لولوان ہو جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں لوگ. کون؟ اللہ کے سب سے محبوب انسان. اس کے بعد کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول مکہ آتے تو اللہ تعالیٰ معراج پہ بلا لیتے ہیں. اس کے بعد مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، دعوت پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں. ہوتے نا کہ یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے والی بات ہے، تو سبحان اللہ کہنا چاہیے ہر کام پہ، کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. بس تفسیر روح القرآن میں انہوں نے اس طریقے سے اس کی تفسیر کی جو میں نے دیکھی. ہمارا رب ہمارے تصور ادراک سے بھی زیادہ عظیم ہے. جو ہمارا دماغ ہے نا اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اور جو ہم اپنے رب کی بات کریں گے ہمارا بہت بڑا ہے، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. جب تک اس کی عظمتوں کا صحیح تصور اپنے اندر پیدا نہیں ہوگا اس میں شرک کے کانٹے پھوٹتے رہیں گے. پھر کوئی نہ کوئی شیطان جو ہمیں بہکاتا رہے گا. جب ہمیں صحیح عظمت کا، جیسے پچھلی جو بار بار آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو پیغام ہے اس کو ہم پرسیو نہیں کریں گے، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنائیں گے، بالکل کلیئرٹی نہیں ہوگی ہماری کہ ہمارا رب کون ہے. اس وقت تک جو ہے نا کوئی بھی ہمیں بہکا سکتا ہے. جب تک اس کی ذات کو ظن و قیاس، تشبیہ اور تمثیل کی خیال اور رائیوں سے بلند نہیں سمجھیں گے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مثال نہیں دی جا سکتی. اس وقت کوئی نہ کوئی شیطان میں وسوسوں کی گمراہی میں مبتلا کرتا رہے گا. انسان بہت بلند ہے. فی ظلال القرآن میں اسی میں اللہ کے عظمت کے بارے میں کہ انسان بہت بلند ہو سکتا ہے، وہ عظمت اور سربندی کے اونچے مدارج تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بندگی کی حدود و قیاس سے باہر نہیں کر سکتا. ہے وہ اللہ کا بندہ ہی، چاہے جتنا بھی وہ عظیم ہو جائے، جتنا بھی وہ انوینشنز کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، ہے وہ بندہ ہی. تو اس میں جو آیت ہے نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تھا کہ دیکھیں کہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اسی قائد میں اس کی ایک زندگی سٹارٹ ہوئی، ایک اینڈ ہوگا، آگے پیچھے کی ہے وہ بندے، اس کو بندگی اپنے رب کی کرنی ہے. وہ جب قلب مومن میں یہ عقیدہ اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے تو اسے اپنے مقام عبودیت تک پہنچا دیتا ہے، وہ سرکشی اور برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس کی طبیعت میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف اور اس کی حیبت بیٹھ جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت جلالت کا قدر کا شعور پیدا ہوتا ہے. یہ مین چیز ہے جو پیدا ہونی چاہیے انسان کے اندر. اب یہ کہ اس کا طرز عمل کیا ہوگا، ہاؤ یو گوئنگ ٹو ریکگنائز دیم. اس کا طرز نہایت ہمت دبانا، اور وہ اللہ کے بندوں کے مقابلے میں غرور اور تکبر کا رویہ اختیار نہیں کرتا. جہاں پہ یہ ہوگا نا تو وہ بندہ جو ہے بڑھائی میں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا، اور وہ جو ہے وہ ریڈ لائنز کراس کرے گا. تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا جو رویہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھا جاتا ہے اس کا رویہ کیا ہے. غرض یہ شعور ایک طرف سے ایک عقیدہ اور ایک تصور ہے، دوسری طرف سے ایک طرز عمل، ایک سلوک اور ایک رویہ ہے. یعنی عقیدہ بھی ہے، تصور بھی ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس میں آتا ہے تو طرز عمل میں، اس کے رویے میں. ناصر بھائی میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. سبحانہ پاک ہے، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم العظیم عظمت والا، سبحانہ ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. پاک ہے میرا رب عظمت والا. جب پھر رکوع میں یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے، میں نے کہا کہ 3 دفعہ پڑھی جا سکتی ہے، 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور 5 سے 7 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جب نماز، اگر آپ امام ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں تو 5 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، تاکہ لوگ جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تسبیح پڑھ کے. لیکن جب انڈیویجلی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، any نمبر آف ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں. جب پھر اٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سمیع اللہ
लिमन हमीदा समी अल्लाहु लहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी, समी अल्लाह, समया सुनना, सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह से लीमन ली लिए, जैसे हमने भी प्रपोजिशन में पढ़ा था ली मन जिसकी, मन जिसकी, अन और मन हम पढ़ चुके हैं, से आते हैं, तो ये इसको कंबाइन करेंगे ना, उसकी जिसने, लीमन उसकी जिसने, हमीदहू तारीफ की उसकी। अब ये हमें हु जो वो ज़मीर है, ज़मीर उसकी, हुम जो है उन सब की, का आपकी, ये मेरी, कुम उन आप सब की, ना हमारी, और हा उस औरत की। हमीदहू हमीदहू हमीदहुम हमीदका हमदी हमीदकुम हमीदना हमीदहा। तो ये जो हम ज़माइर का लगाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना एंडिंग्स, इसको आपके ज़हन में होना चाहिए, और जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं तो इमीडिएटली फिर आपको अंडरस्टैंड कर देते हैं कि ज़मीर कौन सी इस्तेमाल हुई है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। इसमें हमारे सामने क्या असबाक आते हैं, अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ हमद करने वाले के लिए सुनने का खास जिक्र है। इसे में पूरे शौक के साथ हमद करना चाहिए, रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन, से आगे भी चलता है और अलावा है उसको पढ़ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। इसके बाद आएगा जब तो अल्लाह ताला हमारे हमद के मुताज नहीं है, हमारे हमद करने से उसका कोई फायदा नहीं है, ना उसका कोई नुकसान होता है, हमद करने का पूरा एक फायदा में होता है, तल्लक कायम होता है अल्लाह ताला के साथ, तारीफ का, हमद का। वैसा रिपीट कीजिएगा, समी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, उसकी जिसने, हमीदहू हमीदहू तारीफ की उसकी, तारीफ की उसकी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। आगे जब फिर रुकू से उठते हैं, उठने के बाद हम पढ़ते हैं, तो ये तो इमाम कहते हैं, फिर सब कहते हैं रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे लिए हर किस्म की तारीफ। यहाँ फिर वो ऐड करते हैं हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन, ये मिनिमम ये है कि रब्बना वलकल हम्द, रब्बना हमारे रब, जैसे हमने रब्बी पढ़ा था सुभान रब्बियल आला, तो ये ऐसे सुभान रब्बियल अज़ीम वो इंडिविजुअली कहा जा रहा है। अब क्योंकि हम उठ जाते हैं तो इज्तिमाई तौर पे रब्बना वलकल हम्द एक इज्तिमाई तौर पे सारी जो मजलिस है, सारी जो नमाजी हैं, इनमें जो है तो वो सब मिल के कहते हैं, क्योंकि सब मिल के कह रहे होते हैं, तो वो कहते हैं रब्बना हमारे रब। जो रब सुभान रब्बियल आला इंडिविजुअली हर एक खामोशी के साथ कह रहा था सुभान रब्बियल अजीम कह रहा था। अब जो उठे हैं इज्तिमाई तौर पे कह रहे हैं तो रब्बना, रब्बना हमारा रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आपका, रब्बना हमारा रब, रब्बना हमारा रब, बहा उस औरत का रब। तो रब्बना हमारे पर्श करने वाला, हमारे एक जरे को पालने वाला, वला का ये तीन लफ्ज़ हैं, वाव लाम और का, वला का वाव और का, ला लिए और का तेरे, ये हमने वो पढ़ा है, लहू लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, तो यहाँ क्या लका तेरे लिए, वला का और तेरे लिए, वला का और तेरे लिए, तो अकेला उसको मुस्तहिक है, लका अल्हम्द तमाम तारीफें शुक्र। ये हमारे नासिर भाई है ना, ये अक्सर जो है इसको कोट करते हैं, या इनको जो है ना पहली दफ़ा जब सूरा फातिहा हम पढ़ रहे थे लेवल 1 में, तो कह रहे हैं मुझे ये बहुत समझ में आया कि सिर्फ तारीफ नहीं है हमद का मतलब, बल्कि शुक्र भी है। वैसे हमद क्या है, अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं, तो नेमतों का शुक्र क्या है, ये आप जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मुझे भी अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करना, उसकी नेमतों का सही इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने अकल दी है, जिसकी मकसद के लिए अकल दी है उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, जिस मकसद के दिए हैं उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, जिस मकसद के दिए हैं उसको इस्तेमाल करें। कम अज कम अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने तो अहकामात दिए हुए हैं ना क्या करना है। ज़बान दी है अल्लाह ताला, उस पर जो पाबंदियां लगाई, गीबत नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, ऊंचा नहीं बोल सकते, किसी को जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो उसके मुताबिक होना चाहिए ना। तो शुक्र क्या है कि नेमत का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे अल्लाह ने कहा है। क्योंकि ये जो है ना आज हमारे हाथ में है ना, आज ये जो क़यामत का मंजर आता है कुरान पाक में, तो उससे जो है इंसान के हाथ भी बोल के बता देंगे ये होता रहा है हमारे साथ, ये भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इनको हमारे ताबे किया हुआ है। एक टाइम आएगा ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उससे पहले हमें जो है ना इन नेमतों को शुक्र यह है कि हम उसके मुताबिक इस्तेमाल करें जिसके अल्लाह ताला राजी हो।
جس کے اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو آگے دیکھتے ہیں اسباق. ربنا کہتے ہوئے اس الفاظ کے معنی ہی ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل میں اللہ کی تعریف اس کو شکر نکلے گا. یعنی ہم کی یہ تعریف ہے کہ ربنا ہمارے رب, اور اس کے بعد پورے دل سے کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور, کبھی تعریف کے جذبے کے ساتھ حمد کیجیے اللہ. تو ویسا ریپیٹ کیجیے گا جی. اور ربنا ربنا اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, ولکا ولکا تیرے ہی لیے, تیرے ہی لیے, الحمد الحمد ہر قسم کی تعریف, ہر قسم کی تعریف, ربنا ولک الحمد ربنا ولک الحمد, اور اے ہمارے رب اے تیرے ہمارے لیے رب, ہر قسم کی تعریف. اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرے رب سب سے بلند. سبحانہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ربی بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, الاعلی نیا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں. الاعلی سب سے بلند, سب سے بلند. کبیر بڑا ہے, اکبر سب سے بڑا, صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا, علی بلند, اعلیٰ سب سے بلند. سپرلیٹو ڈگری یہ ضمائر ہیں, ایڈجیکٹیوز ہیں, اور اس میں کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, علی سے اعلیٰ. یہاں پہ اعلیٰ سب سے بلند. تو اس کو ہم غور کرتے ہیں. اس میں سجدے کی حالت, اب یہ ذرا پورے ذہن میں لے کے آئیے گا. اس کا سچویشنل جو ہے کہ سجدہ مکمل سپردگی کی ہے. اس میں 4 باتیں جو ہیں ان کو تصور احساس سے پڑھیے. نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی پاکی, سبحانہ وہ پاک ہے. نمبر 2 ربی اس کی ربوبیت, وہ میرا رب ہے, ربی میرا رب ہے. تیسرا یہ کہ وہ میرا رب ہے, اپنائیت, ایک تو ربوبیت اللہ کی, اور پھر ایک میرا تعلق میرا رب ہے, یعنی اس کی پاکی سبحان اللہ, رب اس کی ربوبیت, ربی میرا رب, تیسری چیز آئی. اور چوتھا کیا اعلیٰ اس کی بلندی کو. تو جیسے ہم نے کہا تھا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. آگے آ رہی ہے یہ چیز کہ اعلیٰ یعنی سب سے اونچا, سب سے بلند, یعنی میں نیچے زمین, سارا زمین پہ رکھے ہوئے. اب کس پوزیشن میں آپ یہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں؟ جب سجدے کی حالت میں, جب پیشانی جو زمین پہ چلی جاتی ہے انسان کی. انسان کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا, لیکن یہاں پہ وہ جھکتا ہے, اور جھکے کیا کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرے رب سب سے بلند. یعنی کہ اللہ عرش پہ سب سے اوپر, اور بندہ جو ہے وہ سب سے نیچے زمین اس پہ جو رکھے ہوئے زمین کے اوپر سجدے کی حالت میں. تو یہ کیفیت ہے. اور یہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ میرا رب تو سب سے بلند ہے. تو اس میں جو دوسرا ملتا ہے کہ جدید تحقیقات کے مطابق دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی تو انسان کو 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ, مثبت رویہ, اور دوسرا گریٹیٹیوڈ, شکر. تو یہ جو انسان کو کامیاب کرتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہوتا ہے. جیسے معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں, لوگوں کی مدد کرنے والا, بھلائی کرنے والا, پرسکون رہنے والا. تو یہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. 2 چیزیں ہیں, پازیٹیو ایٹیچیوڈ, مثبت رویہ, اور شکر. نماز جو ہماری جب شروع کرتے ہیں, کس سے شروع کرتے ہیں؟ قیام جو ہمارا نماز کا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں, اور ختم کہاں پہ کریں؟ وَلَكَ الْحَمْدُ, کہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں. اس تسبیح پر ہم ختم کرتے ہیں. تو اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں. اس باغ میں ہم روزانہ 200 سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں. نماز کے سب سے زیادہ ذکر یہی ہے سبحان ربی, کیونکہ رکوع میں بھی ہے اور سجدے میں بھی ہے, اور بار بار ریپیٹیشن بھی ہے. اور پھر یہ کہ ہم آخر میں بھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نماز کے بعد الحمدللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی تسبیحات ہم 33 مرتبہ جو وہ کرتے ہیں. تو آپ ایڈ کریں کتنی دفعہ ایک انسان جو کرتا ہے ایک تسبیحات کو. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے بار بار دہرانا چاہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو, ہم شعور کے ساتھ پڑھیں. جب ربی کہیں تو شعور کے ساتھ کہ واقعی وہ میرا پالنے والا ہے, میرا مالک ہے, خالق ہے, اقتدار ہے اس کا. جیسے میں نے بھی سلائیڈ میں جو ہے وہ چیزیں ایلیبریٹ کی کہ وہ ساری کنسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ کرے, اور اس کا دل اس پہ گواہی دے, جھک جائے اس کے آگے. سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے, اس میں جیسے ذکر پہلے آ چکا ہے, یہ بات ہو گئی ہے. تو سجدہ کرتے ہم جھک جاتے ہیں, زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں, وہ بھی ربی کہہ کر کہ میرے رب. وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے رب میں بالکل راضی ہوں, مجھے کوئی شکایت نہیں. اگر ہم اس سے ساتھ ساتھ تسبیح کریں گے تو مثبت رویہ پیدا ہوگا, جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے. یعنی کہ یہ احساسات پیدا ہوں گے انسان. یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتے ہیں اس میں عیب نہیں ہے. سبحان اللہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں, اس میں کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سختی ہے, لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے محبت کرنے والے ہیں. آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا,
تو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. لیکن ہم نے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس میں آپ ضرور مطالعہ کریں سیرت کا. اب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک پوری زندگی آپ کے سامنے آتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور زندگی میں کیا کیسے وہ گزری، کیسے گزرا، وہ سارا ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہ پھر اپنے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ کے سب سے محبوب انسان ہے. تو اگر یہ ان کے ساتھ جو ہے ایک پروسیس کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارا تو کسی 3-13 میں نہیں ہے نا. تو اور جو حالات ہیں، یہ حالات امتحان ہوتے ہیں، کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی کرا دیں. اچھا یہ کام جو ہے نا صرف کام نہیں ہے. یہ کم آسان و عملہ صرف نہیں، آسان و عملہ، بہترین کام. اپنی طرف سے جو بھی کام کریں نا بہترین کریں، اچھے سے اچھا کریں، اچھے سے اچھے طریقے سے کریں. ویسا ریپیٹ کیجیے گا. سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے، پاک ہے، ربی، ربی، میرا رب، میرا رب، اعلی، الاعلی، سب سے بلند. سب سے بلند. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. پاک ہے میرا رب سب سے بلند. جزاک اللہ خیر. اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. زندگی میں لانے کے 4: دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. دعا کہ اے اللہ میری مدد کر تاکہ اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں، تجھ سے کوئی شکایت نہ کروں. کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں. اگر یہ کہیں گے تو سبحان اللہ ختم ہو جائے گا. اور سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور احتساب، میں کتنی دفعہ احتساب شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ کی، خد و خال کی، ناک کے، جسم کی، موسم کا. میں نہیں کرنی چاہیے. احتساب کیا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. پھر پلان یہ ہے کہ اس کی سچائی پہ دھیان کریں. جو بھی اللہ کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں، لیکن کچھ ثانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تبلیغ کیا ہے، اس پیغام کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں. ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں. تو اب آتے ہیں ہم اس کی طرف، چیٹ کی طرف، اپنے یہ آنسر کوشچنس کی طرف. تو اوپن ہے، اور آپ اس میں جو ہے وہ چیٹ میں جا کے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ لکھ دیں کہ سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا. کوئی کین کریکٹ پلیز. سبحان اللہ کا ترجمہ. جی محمد قاسم صاحب کا جواب آ گیا. آگے چلیں جی جلدی جلدی. کم سے کم 4-5 جواب جلدی جلدی کریں جی، آپ لکھیں تاکہ آگے چلا جا سکے. یہ صحیح جواب ہے، بی جواب صحیح ہے، بالکل صحیح ہے آپ سب کا. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے کہ دوسرا سوال جو آ رہا ہے ہمارے پاس، کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی کام میں کوئی عیب نہیں ہے؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آسان سوال ہے، جلدی سے جواب دیجیے گا. میرے خیال سی تو جواب صحیح نہیں ہے کاظم بھائی. ابھی ہم نے پڑھا ہے الحمد، اس میں تو شکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور تعریف آتی ہے. یہ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ اس کا صحیح جواب سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ کہ اللہ میں کوئی خیب کوئی نہیں. سمع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سمع اللہ، سمع اللہ. جی سمع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں اس کے. جی اس کا مطلب اللہ نے سن لیا. سی جواب بالکل صحیح ہے اس کا. ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں کس حالت میں؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں کس حالت میں؟ یہ صحیح جواب ہے، سجدے کی حالت میں. دل سے حمد کرنا ہو تو کیسے پڑھیں؟ جلدی جلدی پڑھیں. اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید سے پڑھیں. اللہ کے یہاں پر انعامات پر غور کریں. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے، بی اور ڈی اس کے بالکل کریکٹ آنسر ہیں. اگر ایک جواب ہوتا تو صرف بی ہوتا. تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو، اللہ کی تعریف کو، تسبیح کو اگر زندگی میں لانا ہو تو کیا کریں گے؟
جی سجاد کا جواب آ گیا. آگے جی تسبیح کو دین میں لانا ہو تو جی اس کا جواب اے بھی ہو سکتا ہے اے بی بھی ہو سکتا ہے, دونوں جواب صحیح ہیں. اب جو ہم گرامر پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد گرامر شروع کرتے ہیں.